السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا چلوں، جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے نا، ماں باپ کا، تو گھر کی سرپرستی بڑی بہن اور بڑا بھائی سنبھالتا ہے۔ اپنی بڑی بہن، تمہاری بڑی بہن جو ہے نا، وہ ماں کا درجہ، اس کو ماں کا درجہ پھر دو، ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد ماں کا درجہ دو، اور بڑے بھائی کا باپ کا درجہ دو۔ اپنے گھر کا پرسکون، اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے ہم ان بہنوں سے بھی اس بہنوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی دھیان دیں، اور ان بڑے بھائیوں سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب والد والدین کا انتقال ہو جائے تو اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا دھیان دیں اور ان کو عزت دیں، ان کے ساتھ میٹھا بول بولیں اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق دیں۔ انشاءاللہ اس میں ہمارا اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں میٹھے بول بولے جاتے ہوں، اچھے اخلاق ہوں، ایک دوسرے کی عزت ہوتی ہو، والد والدین کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہو، والد والدین کی عزت کی جاتی ہو، والد والدین کے انتقال ہونے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہو، اور بھائی بہن آپس میں مل جل کے رہتے ہوں، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہوں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت خوش ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اچھے اخلاق، اچھے برتاؤ اور اپنے بچوں کو احترام، پیار، محبت دیتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جس گھر کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس گھر میں عبادت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی کسی چیز سے تنگ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو بلاتا ہے اپنے پاس، اچھے لوگوں کی عزت کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ایک بار اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں اس طرح کی چیزیں چلتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر آپ کا بھائی غریب ہو اور ایک بھائی امیر ہو تو اس کی غریبی کا دھیان دیں اور اس کے گھر میں جا کے اس کے اہل و احوال، اس کی خیریت پوچھیں اور اس کی مدد کریں۔ اگر جو بہن امیر ہو، اگر ان کا بھائی غریب ہو، تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس بہن کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے اہل و احوال، اپنے بھائی کی خیریت پوچھتی رہے اور اس کی مدد کرتی رہے۔ اور جو بہن غریب ہو اور جو بھائی امالدار ہو، تو ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی غریب بہن کا دھیان دیں اور اس کے گھر کے اہل و احوال کو عزت دیں اور اس کی خیریت پوچھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بہت خوش ہوتا ہے اور بہت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے اللہ سے ڈرو، اللہ سے محبت کرو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دہراؤ اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلو۔ انشاءاللہ کبھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔